السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے منی اینڈ بینکنگ کے 4th لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا ہمارا لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی لیکچر کی کنٹینیوشن ہے، اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ پہلے ہم پچھلا لیکچر ریوائز کر لیں اینڈ دین وی ول کنٹینیو ود دی نیو ٹاپک. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات شروع کی تھی منی کی. ہم نے ڈیفائن کیا منی کو and we said it's an asset which is used for the exchange of goods and services and settling down the debt obligation. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے منی کی ڈیفینیشن کے بعد اس کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کی. ہم نے کہا کہ منی should be used as a means of payment, number one. یعنی everybody is willing to accept money for exchange of goods and services and settling down the debt obligations. اس میں ہم نے یہ کہا کہ money should be used as unit of account. کہ goods and services کو ویلیو کرنے کے لیے money جو ہے ہم یوز کریں. اگر ہم بارٹر ایکسچینج کی بات کریں تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہمارے پاس 2 goods ہیں تو 1 price ہوگی، لیکن ایز دی نمبر آف گڈس انکریزز دی نمبر آف پرائسز جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. جبکہ جب ہم منی کی بات کرتے ہیں تو ایگزسٹنس آف منی کے ساتھ گڈس اینڈ سروسز کی ویلیو جو ہے ایک سنگل ویلیو جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے ان دا مارکیٹ پلیس، اور اسی ویلیو کو ہم پرائس کہتے ہیں. تو جب منی کو ہم یوز کرتے ہیں ایز اے یونٹ آف اکاؤنٹ تو دیٹ بیکمس دی اسٹینڈرڈ آف ویلیو. تھرڈلی ہم نے یہ کہا کہ منی شوڈ ہیو دی کریکٹرسٹکس آف بینگ یوزڈ ایز اے اسٹور آف ویلیو. مینس آف پیمنٹ کے ساتھ ساتھ اسٹور آف ویلیو ہونا بہت ضروری ہے. منی شوڈ بی ڈیوریبل تاکہ جو ہم نے پیمنٹس کرنی ہے فار فیوچر ان کی ویلیو آج اور فیوچر میں ان ٹرمز آف منی دیٹ شوڈ ریمین دی سیم اور وہ ڈپریشیٹ نہ ہو. منی کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کرنے کے بعد we started talking about the payment systems. ہم نے یہ کہا کہ پیمنٹ سسٹم کے ہمارے 3 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں، لیکن اس سسٹم کا جو ہارٹ ہے that again is the money. اس حوالے سے جب ہم نے منی کی بات کی تو we said کہ we can have a commodity money and we can have a fiat money. کموڈیٹی منی میں ہم نے یہ کہا کہ ہسٹوریکلی اسپیکنگ سلک، ووڈ، سالٹ دے ہیڈ بین یوزڈ ایز دی مینس آف ایکسچینج اور ایز دی منی. اور ہم نے یہ کہا کہ جو کموڈیٹیز ہماری ایز اے منی یوز ہوئی ان کی سرٹن کریکٹرسٹکس تھی اینڈ وی ٹاکڈ اباؤٹ دوز کریکٹرسٹکس ایز ویل. اینڈ فائنلی جب ہم نے کہا کہ آج کا سسٹم کیا ہے تو آج کے سسٹم میں وی آر یوزنگ دی فیٹ منی جس میں دیر از نتھنگ آن دی بیکنگ آف دی پیپر منی وچ دی گورمنٹ ایشوز. اٹس اونلی دی ڈکری آف دی گورمنٹ اور دی بیکنگ آف دی گورمنٹ جو کہ فیٹ منی کو منی کی شکل میں پیمنٹ سسٹم میں یوز کرنے کے لیے کافی ہے. بیکاز دی بزنسز اینڈ دی انڈیویجلس دے نو کہ یہ فیٹ منی از اے لیگل ٹینڈر، گورنمنٹ کی ڈگری اس کے بیک پہ ہے. اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ویدر وی شوڈ ہیو دی فیٹ منی اور دی کموڈیٹی منی. اینڈ دی آنسر واز وی شوڈ ناٹ ہیو اینی کموڈیٹی منی. اگر ہماری مانیٹری اتھارٹیز جو ہیں سینسبلی ریشنلی منی کی پرنٹنگ کو کیپنگ ان مائنڈ کہ ہماری جو اس وقت گروتھ، انفلیشن اینڈ دی ادر اکنامک انڈیکیٹرز کیا ہیں یوز کریں، there is no need for any commodity money. But there is advantage of using the fiat money. Number 1, it is inexpensive. Number 2, اگر ہم نے print کرنی ہے more money تو commodity میں تو if let's suppose certain mineral یا gold is being used for the money تو ہمیں ان کی exploration کرنی پڑتی ہے first. لیکن paper money میں fiat money میں we need not to explore more minerals and the other deposits. We can print it. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے، اور ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے
अंडर प्रेशर है. गवर्नमेंट रैशनली अगर डिसाइड नहीं करती और ज्यादा मनी प्रिंट कर देती है तो इट मे ब्रिंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी विच कैन हर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ एट द सेम टाइम. दूसरे में हमने ये कहा कि एक तो हमारे पेमेंट सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दैट इज मनी. उसके बाद दूसरा है कि पेमेंट्स जो है दे आर आल्सो मेड थ्रू चेक्स. अब चेक इज नॉट अ लीगल टेंडर. चेक जो है दैट इज रिटन अगेंस्ट एन अकाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस इन अ पर्टिकुलर बैंक. जब आपने पेमेंट करनी होती है आप चेक लिख देते हैं और वो चेक थ्रू अ प्रोसेस क्लियर होता है एंड देन आपका अकाउंट इन अ बैंक जो है वो कम हो जाता है और जिसको आपने पेमेंट की है उसकी पास अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है. एंड thirdly we also said कि there are other forms of making the payments. There are other instruments जो कि currently use होते हैं as means of payment. उनमें हमने बात की डेबिट कार्ड की, बात की क्रेडिट कार्ड की, and then we said कि there is another electronic payment system जो automatically money transfer करता है from one account to another account, and finally e-payment या e-banking की जो हम बात करते हैं. उसके साथ साथ we can also talk about the stored value cards. तो हम फिर से शुरू करें अगर डेबिट कार्ड को, तो डेबिट कार्ड बेसिकली इज जस्ट लाइक अ चेक, जिसमें कि जब आप पेमेंट करते हैं तो आपके अकाउंट से इमीडिएटली ऑटोमेटिकली अमाउंट इज पेड टू whomsoever you have presented the debit card. चेक का प्रोसीजर लेंथी इज जस्ट लाइक अ चेक बट इज मोर एफिशिएंट एंड क्विक, और इसके लिए कोई फी जो है हमें पे करनी पड़ती है. सर्टेन फी इज बीइंग पेड बाय द होल्डर ऑफ द डेबिट कार्ड. दूसरी तरफ हमारे क्रेडिट कार्ड्स हैं. क्रेडिट कार्ड जो है उसके थ्रू पेमेंट इज नॉट मेड फ्रॉम आवर ओन अकाउंट, रादर अ लोन इज गिवन. इट्स अ काइंड ऑफ लोन विच इज गिवन बाय द इशूइंग बैंक टू द होल्डर ऑफ द कार्ड. जब आप पेमेंट करते हैं यू प्रेजेंट योर क्रेडिट कार्ड. उस बिजनेस को या इंडिविजुअल को जिसको आपने पेमेंट करनी है इमीडिएटली पेमेंट हो जाती है, बट पेमेंट इज मेड बाय द बैंक जिसने क्रेडिट कार्ड इश्यू किया है. तो जब पेमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक करता है, दैट मीन्स कि इशूइंग बैंक ने आपकी परचेज की पेमेंट की तो इशूइंग बैंक ने आपको लोन दिया. एट द एंड ऑफ अ सर्टेन टाइम पीरियड अ टोटल ट्रांजैक्शंस की जो स्टेटमेंट है दैट इज सेंड टू द होल्डर ऑफ द क्रेडिट कार्ड, एंड देन द क्रेडिट कार्ड होल्डर विल मेक अ पेमेंट. और उसके लिए जो है अगर डिले होता है देन यू नीड टू मेक द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बैलेंस अमाउंट. सो देयरफॉर इट्स जस्ट लाइक अ लोन. इट इज नॉट अ लीगल टेंडर, इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी गवर्नमेंट, रादर क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको एक्सेस देता है ओवर द मनी ऑफ समवन एल्स, और वो समवन एल्स इज द बैंक जिसने वो क्रेडिट कार्ड इश्यू किया है. Then in other means of payment we talk about the electronic transfers. Normally banks जो है आपस में एक दूसरे के अकाउंट्स की पेमेंट के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स जो है वो यूज करते हैं. इंडिविजुअल या कंज्यूमर लेवल पे जब ऑटोमेटिकली आपके सैलरी की अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, दैट इज वन एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स ऑफ द पेमेंट्स. यूटिलिटी बिल्स अगर आप पे करते हैं ऑटोमेटिक पेमेंट, दैट इज अनदर एग्जांपल. उसके बाद हम बात करते हैं ई बैंकिंग की. अब इस ई बैंकिंग को हम ई मनी का नाम भी दे सकते हैं, यानी आजकल जो इंटरनेट पे परचेजेस हो रही हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें आप क्या करते हैं कि यू ट्रांसफर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम योर अकाउंट टू द इश्यूअर ऑफ द ई मनी अकाउंट. आप कुछ अमाउंट जो है अपनी ट्रांसफर कर देते हैं विद द
ای منی ایشور. اور جب آپ نے کوئی پرچیز کرنی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں کہ یو آسک دی ای منی ایشور ٹو میک دی پیمنٹ آن یور بہاف, اور دا پیمنٹ از میڈ بائی دی ایشور آف ای منی اینڈ دی ٹرانزیکشن از کمپلیٹڈ. اس کے علاوہ اسٹورڈ ویلو کارڈ, دے آر آلسو یوزڈ ایز ادر مینس آف پیمنٹ. اب اسٹورڈ ویلو کارڈ کی سب سے اچھی اگزامپل جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آج کل ہمارے سیل فون کے پری پیڈ کارڈز ہیں. یو میک دی پرچیز, یو گیٹ دی کارڈ, اس کے اوپر ایک سرٹن اماؤنٹ تک آپ اسپینڈ کر سکتے ہیں. پیمنٹ یو ہیو آلریڈی میڈ اینڈ یو کین یوز دیٹ کارڈ. اسی طرح آپ کے ٹیلی فون کارڈز ہیں. اب ان ساروں میں ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کارڈ کی پیمنٹ آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں, اینڈ دین ایز اینڈ وین یو میک اے ٹرانزیکشن یو یوز دیم, یہ آٹومیٹک ایکسچینج جو ہے سروسز کا ود دی ویلو آن دی کارڈ جو ہے دیٹ ٹیکس پلیس. سم آف دی اسٹورڈ ان سرٹن ڈیولپڈ کنٹریز دے آر آلسو یوزنگ دی کانسپٹ آف دی اسٹورڈ ویلو کارڈس. اس میں کیا ہے کہ آپ اپنی اے ٹی ایم مشین میں, آٹومیٹک ٹیلر مشین میں آپ وہ کارڈ جو ہے وہ انسرٹ کرتے ہیں اینڈ سرٹن اماؤنٹ آف منی فرام یور بینک اکاؤنٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے آن دیٹ اسٹورڈ ویلو کارڈ. اور وہ اسٹورڈ ویلو کارڈ آپ لے جا کے سرٹن سلیکٹڈ اسٹورز کے اوپر یوز کر سکتے ہیں ایز اے پیمنٹ فار یور پرچیزز. اور اس کی میکسیمم لمٹ جو ہے وہ کارڈ کے اوپر ہوتی ہے, اور جب وہ الیکٹرانکلی وہ اسٹور جو ہے اس کو اسکین کرتا ہے تو دین دیٹ لمٹ جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے بیسڈ آن دی ویلو آف یور ٹرانزیکشن. تو یہ تو تھے ہمارے ادر مینس آف پیمنٹ. اب ہم بات کرنا چاہیں گے دی فیوچر آف دی منی, کہ اگر ہم منی کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو منی ڈڈ ناٹ ایگزسٹ ڈیورنگ دی بارٹر پیریڈ. commodities were exchanged for commodities or they were exchanged for services. آپ کی lending and borrowing بھی commodity کی شکل میں ہی ہوتی رہی. لیکن with the passage of time money نے different shapes لی. commodity money آئی, اس کے بعد ہمارے پاس fiat money is the current thing. along with the fiat money ہمارے پاس ایکسچینج یا مینس آف پیمنٹس کے لیے دوسرے انسٹرومینٹس بھی موجود ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا ریلیکس کریں اینڈ ٹرائی ٹو فورسی کہ اب اس منی کا فیوچر کیا ہے, تو چند ایک باتیں ذہن میں آتی ہیں. ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے اب ہم بات کرتے ہیں اسٹورڈ ویلو کارڈ کی, بات کرتے ہیں ای منی کی, ہم بات کرتے ہیں ڈیبٹ کارڈ کی, کریڈٹ کارڈ کی, یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے. ان ساری کی موجودگی میں ہو کیا رہا ہے کہ یوز آف دی منی جو ہے کرنسی نوٹس اینڈ کوائن وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایٹ دی آؤٹ سیٹ وی کین سے کہ فیوچر میں ایفیشینٹ اینڈ سیف ایکسچینجز کے لیے مینس آف پیمنٹ جو ہے منی نہیں ہوگی, رادر اور دوسرے الیکٹرانک فارمز جو ہیں وہ منی کے دے ول ٹیک پلیس. نمبر 1. نمبر 2, we can also talk about standardization of the money. We are moving towards a standardized money. اور اس کے ساتھ ساتھ variety of money in its true sense وہ بھی ہمارے پاس کام ہوتی چلی جائے گی. جیسے یورپین یونین instead of having the European countries their own currencies, they have moved to the euro. تو اسی طرح کی جو trade and financial payments میں جو changes آئیں گی ان سے it is expected کہ ہمارے پاس ورائٹی آف منی جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور اس کی ایک اسٹینڈرڈائز جو ہے وہ فارم ہمارے پاس ایگزسٹ کرے گی. اینڈ تھرڈلی وی کین آلسو ٹاک اباؤٹ اے سینیریو کہ جس میں ہمارے پاس منی کے علاوہ دوسرے انسٹرومینٹس, فائنینشیل انسٹرومینٹس جو ہیں وہ بھی ایز اے مینس آف پیمنٹ استعمال ہوں گے, کیونکہ ہمارے بہت سے فائنینشیل انسٹرومینٹس جو ہیں اب وہ ان کی لیکوڈیٹی جو ہے وہ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیونکہ پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ منی کی ایک کریکٹرسٹکس ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو پریفر کرتے ہیں اوور دی ادر ایسٹ
ٹو بی یوزڈ ایز اے مینس آف پیمنٹ, اور وہ ہے اس کی liquidity. تو فیوچر میں if وہ foresee کہ ہمارے بہت سے اور سے ایسٹ بھی لیکوڈ ہو جائیں گے, تو دین منی کے ساتھ ساتھ وہ لیکوڈ ایسٹ بھی یوز ہوں گے ایز اے مینس آف پیمنٹ. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس میں منی کی ڈیفینیشن, اس کی کریکٹرسٹک, اس کے رول ان دی پیمنٹ سسٹم ہم نے بات کر لی. اب ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ہاؤ کین وی میئر منی, کہ منی کو میئر کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں. ڈفرنٹ ڈیفینیشنز آف منی وی کین یوز. اگر ہم سینٹرل بینکس کی بات کریں تو دے یوز ڈفرنٹ میئرس. اگر ہم یو ایس کے مانیٹری سسٹم کو دیکھیں تو ان کا سینٹرل بینک وچ از دی فیڈرل ریزرو بینک آف یونائٹیڈ اسٹیٹس, دے یوز دی مانیٹری ایگریگیٹ ایز اے میئر آف منی. If you look at the Central Bank of Pakistan, جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, تو وہ بھی مانیٹری ایگریگیٹ کو یوز کرتا ہے ایز اے میئر فار منی یا منی سپلائی. اگر ہم اس کی اسٹرکٹ یا نیرو ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ہم منی کو کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ منی از, پہلے ہم نے کہا کوائنز اینڈ کرنسی نوٹس, تو اگر منی ان سرکولیشن کو اگر ہم ڈیفائن کریں ایز اے میئر منی, تو دیٹ ول بی اے ویری کنزرویٹو ڈیفینیشن. کیونکہ پیچھے جب ہم نے کہا تھا کہ منی کنسسٹ آف واٹ, آف کورس کرنسی, کوائنز اینڈ نوٹ, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی تھی چیکنگ اکاؤنٹس کی. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ایسے اکاؤنٹ یا ایسٹس جو کہ ریڈیلی کنورٹ ہو سکتے تھے منی میں, اور ان پہ کوئی زیادہ کاسٹ ہمیں نہیں انکر کرنی پڑتی تھی. تو اسی بیک ڈراپ میں اگر ہمیں منی کو میئر کرنا پڑے تو ہاؤ وڈ بی کیلکولیٹ دی منی. تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایسٹس کو پہلے ان آرڈر آف لیکوڈیٹی ڈیفائن کرنا پڑے گا. جو سب سے زیادہ لیکوڈ ایسٹ ہوگا, موسٹ لیکوڈ ایسٹ, اس کو ہم سب سے پہلے لکھیں گے, اس سے کم, اینڈ دین دی لیسٹ لیکوڈ ایسٹ. اس کے بعد ایک گروپ آف ایسٹس کو, اور یہاں ہم نے ارینج کیے ہوئے ہیں ان آرڈر آف لیکوڈیٹی, گروپ آف ایسٹس کو ہم اکٹھا کریں گے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈرا ا لائن. ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے منی کی لیکوڈیٹی کے حساب سے سب سے نیرو ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد اس سے کم لیکوڈ ایسٹس کا ایک گروپ انکلوڈنگ دی پریویس ایسٹس, ہم کہیں گے کہ یہ نیکسٹ لیس لیکوڈ ہے, اینڈ دین دی لیسٹ لیکوڈ. تو انہی پہ بیس کرتے ہوئے جو مانیٹری ایگریگیٹس ڈیفائن ہوئے ہیں, وی کال دم ایز M1, M2 اینڈ M3. تو اگر ہم ان کی پراپر ڈیفینیشنس کو دیکھنے چاہیں تو وی ہیو ڈیفائنڈ دیم آن دس سلائڈ کہ M1 is the narrowest definition of money and includes only currency and various deposit accounts on which people can write checks. So first of all, currency in the hands of the public, traveler checks, demand deposits and other checkable deposits. تو اب ہم جو M1 کی بات کر رہے ہیں, liquidity کے حساب سے یہ most liquid aggregate ہے یا گروپ ہے. اس میں سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کرنسی نوٹس اینڈ کوائنس جو کہ سرکولیشن میں ہے, which are in the hands of the public. اس کے بعد ہمارے چیکبل ٹریولر چیکس. اب ٹریولر چیکس جو ہیں they are issued by the banks or some other financial institutions and they can be used for exchange purposes and they are accepted in the marketplace. So second category includes the traveler checks. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چیکبل اکاؤنٹس ود بینکس جن کے اوپر اپنے پیمنٹ تھرو چیکس کرنی ہے, جو امیڈیٹلی رائٹ دی چیک اینڈ دی پیمنٹ از میڈ. اینڈ فائنلی اینی ادر اکاؤنٹ جس کے اگینسٹ جو ہے آپ چیک لکھ سکتے ہیں. سو دس از دی نیروسٹ ڈیفینیشن آف منی اینڈ دی لیکوڈیٹی کے حساب سے دی موسٹ لیکوڈ مانیٹری ایگریگیٹ. اس کے بعد ہم آتے ہیں تھوڑی سی براڈ ڈیفینیشن کی طرف, اور اس کو ہم کہتے ہیں M2. M2 میں ہمارے سارے
وہ کمپوننٹ جو کہ M1 کے ہیں they are already there, plus we add up certain less liquid assets into it. So how do we define it? کہ M2 includes everything that is in M1 plus assets that cannot be used directly as a means of payment and are difficult to turn into currency quickly. ایک تو ہمارے پہلے آ گئے کہ جو مینس آف پیمنٹ کے طور پہ استعمال ہو سکتے تھے وہ ہم نے لسٹ ڈاؤن کر لیے M1 میں. ان ایڈیشن ٹو دوز ایسٹس اگر ہم اس میں ایسے ایسٹس شامل کر دیں جو کہ مینس آف پیمنٹ کے طور پہ استعمال نہیں ہو سکتے تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی نیکسٹ کیٹیگری آف دی مانیٹری ایگریگیٹ M2. اس میں کیا ہے؟ اسمال ڈینومینیشن کے آپ کے شارٹ ٹرم ڈپازٹس. نارملی کنزیومرز انڈیویجولس جو ہیں وہ چھوٹی اماؤنٹ کے جو آپ کے ٹائم اکاؤنٹس ہیں دے کم انڈر دس ہیڈنگ. دین منی مارکیٹ ڈپازٹ اکاؤنٹس, اگین انڈیویجولس نارملی دے اوپن دی منی مارکیٹ ڈپازٹ اکاؤنٹ اور ان کے اوپر وہ انٹرسٹ ارن کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دین منی مارکیٹ میوچل فنڈ شیئرس. تو بیسیکلی اگر ہم M2 کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس M1 موسٹ لیکوڈ ایسٹس اینڈ سارے کے سارے وہ ایسٹس ہیں جو کہ کنزیومر نارملی شارٹ ٹرم بیسس پہ انویسٹ کرتے ہیں, بٹ دے کین بی ریڈیلی کنورٹیڈ انٹو کیش, بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. سو دیٹ بیسیکلی از یور M2. M2 جو ہے دیٹ از موسٹ کامنلی یوزڈ مانیٹری ایگریگیٹ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم M2 کو زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے, اس کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہے ود دی انٹرسٹ ریٹس اینڈ دی اکنامک گروتھ. کیونکہ ہماری جو منی سپلائی ہے یا منی اٹ سیلف اٹ ہیز اسٹرانگ ریلیشن شپ ود دی انٹرسٹ ریٹس اینڈ دی اکنامک گروتھ. اور یہ جو M2 ہے ہسٹوریکلی اسپیکنگ اس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اس لیے M2 جو ہے ایز اے مانیٹری ایگریگیٹ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. دین کمز ایون براڈر ڈیفینیشن آف منی یا میئرمنٹ آف منی, اس کو ہم کہتے ہیں M3. M3 میں M2 کے سارے ایلیمنٹس اینڈ کمپونیٹس آر آلریڈی دیئر, پلس وی ایڈ سم مور لیسٹ لیکوڈ ایسٹس انٹو اٹ. So we define it, we say M3 adds to M2 other assets that are important to the large institutions. پہلے ہم نے M2 میں وہ ڈپازٹ شامل کیے تھے جو کہ اسمالر انویسٹرس کے تھے. M3 میں ہم ایڈ اپ کر رہے ہیں M2 کے اندر ایسے ڈپازٹ جو کہ انسٹیٹیوشنل انویسٹرس کے ہیں. So we are talking about large denomination time deposits, institutional money market mutual fund shares, repurchase agreements and the euro dollar. اب اس میں پہلے دو کمپوننٹ تو بہت کلیئر ہیں, but the last two components they need certain explanation. پہلے دو کمپوننٹس میں تو ہماری جو بزنسز یا انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اپنے سرپلس فنڈس جو ہیں وہ انویسٹ کیے ہیں میوچل فنڈس میں یا بینکس کے ساتھ in the form of the time accounts. لیکن یہ دو آخری کمپوننٹ ہے جس میں ایک ریپرچیز اگریمنٹ ہے اور اس کے ساتھ یورو ڈالر ہے. ریپرچیز اگریمنٹ میں کیا ہے کہ یو میک این انویسٹمنٹ بٹ ود دی پرومس کہ آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم یو آر گوئنگ ٹو سیل اٹ بیک. یہ آپ کا ریپرچیز اگریمنٹ ہوتا ہے. یورو ڈالر میں ہم بات کر رہے ہیں ڈالر اکاؤنٹس ہیلڈ آؤٹ سائڈ دی US بینکنگ سسٹم. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم M3 میں شامل کرنے ہم نے وہ سارے کے سارے یورو ڈالر اکاؤنٹ شامل نہیں کرنے, ہم نے صرف US ریزیڈینٹس کے جو ڈالر اکاؤنٹ آؤٹ سائڈ دی US ہے وی آر گوئنگ ٹو انکلوڈ دیٹ ان M3. تو مور فارملی اگر ہم ایک ٹیبولر فارم میں ان تینوں مانیٹری ایگریگیٹس کو لکھنا چاہیں گے M1, M2 اینڈ M3 تو ہم ان کو اس طرح سے لکھیں گے جیسے کہ ہم نے سلائڈ پہ ریفلیکٹ کیا ہے کہ سمبل C that stands for currency. M1 C plus demand deposit, traveler's checks, other checkable deposits. M2
includes M1 plus small time deposits, saving deposit, money market mutual funds, and money market deposit accounts. M3 consists of M2 plus large time deposits, repurchase agreements, institutional money market mutual fund balances. یہ تو ہے ہماری definitions for the monetary aggregates. Currency notes سب سے پہلے, the most liquid, readily available, M1, M2 and M3. اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ویلیو آف M1, M2 and M3 ریفلیکٹ کی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل کی ہیں. We have collected the data as on March 2005. تو ہمارے پاس کرنسی ایشوڈ جو ہے 7,11,990,000 and these numbers are in millions. Currency held by State Bank of Pakistan 3,188 million. Currency in tills of the scheduled bank. Scheduled bank کے پاس کتنی ہے؟ So that is 43,914. اب اگر ہم ان تینوں فگرز میں سے دیکھنا چاہے کہ کرنسی ان سرکولیشن کیا ہے, تو جو ایشو ہوئی ہے اس کا کچھ پورشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے, کچھ پورشن بینکس کے پاس ہے, اس لیے اٹ از ناٹ ان سرکولیشن. اس لیے ایشوڈ کرنسی مائنس وٹ از ہیلڈ بائی دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ وٹ از ہیلڈ بائی دی ادر اسکیجولڈ بینکس از آر کرنسی ان سرکولیشن. So this is what we have here. Currency in circulation is 1 minus 2 minus 3 is equal to 664,895. Then the next item, scheduled bank demand deposit 93,272. Other deposits with the State Bank of Pakistan 4,826. And the total M1 is equal to currency in circulation plus the demand deposit with the scheduled bank plus the deposits with the State Bank of Pakistan. So M1 is equal to 4 plus 5 plus 6 is 1.6 million and again million rupees. Then scheduled bank time deposits, resident foreign currency deposits, جب ہم یہ دونوں ایڈ کرتے ہیں into M1 we get M2. And finally we have the value for M3. اب اسی بیسس پہ اگر in comparison to the State Bank of Pakistan, we can also see کہ Federal Reserve Bank of US وہ کس طرح سے ان monetary aggregates کو define کرتا ہے. تو یہی وہ schedule ہے which is also given in your book. بک میں بھی یہی دیا ہوا ہے, یہاں پہ ہم پھر اس کو reproduce کر رہے ہیں. Table 2.1 the monetary aggregates and these are the values as of August 2004 US dollar billion. Monetary aggregates میں M1 is equal to currency in the hands of the public, which is currency in circulation, plus the traveler's checks, plus demand deposit, plus other checkable deposits, and then we have the total M1. Then M2 is equal to M1 plus small denomination time deposits, plus savings deposits, including money market deposit accounts, plus retail money market mutual fund shares, and then we have the total M2. M3 is equal to M2 plus large denomination time deposit, plus institutional money market mutual fund shares, plus repurchase agreement, plus euro dollar, and we have the M3. Now these are the different monetary aggregates and their components. اب اگر ہم کچھ ڈیٹا سیٹ لے کے we try to see کہ ان monetary aggregates میں یعنی M1, M2 and M3 میں کیسے changes آئی ہیں یا ان کی growth کیا ہوئی ہے over a period of time. For that we have collected the data for Pakistan. تو وہ ہم نے reflect کیا ہے in the form of a graph. So what we have here is the data from 1991 to 2004. M1, M2 and M3. M3 basically is the triangle. Line with the triangles reflect M3. The line with the square reflect M2. And the line with the diamond reflect M1. اگر ہم دیکھیں تو line with the diamond which is reflecting M1 اس میں fluctuation سب سے زیادہ ہوئی ہیں because that is the most liquid of all. اور سب سے کم fluctuation ہوئی ہے ہماری M3 کے اندر اور medium fluctuations ہیں in M2 over this period of time.
اب ہم نے یہ کہا کہ ہماری مانیٹری ایگریگیٹس یا منی ان اٹ سیلف از ریلیٹڈ ٹو انفلیشن اینڈ دی گروتھ آف اکانومی. تو جب ہم اس ریلیشن شپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وی ہیو کلیکٹڈ انفارمیشن اینڈ ریفلیکٹڈ ان دا گراف, جس میں ہم نے منی گروتھ کو بھی دیکھا اور انفلیشن کو بھی دیکھا. سو وی ہیو کلیکٹڈ دی ڈیٹا فار پاکستان 1991 to 2004 اینڈ وی ہیو ٹیکن دی منی گروتھ M2. M2 جیسے پہلے کہا تھا کہ M2 از دی مانیٹری ایگریگیٹ جو کہ موسٹ کامنلی یوز ہوتا ہے, اور اسی لیے ہم M2 کا ریلیشن شپ دیکھتے ہیں ود انفلیشن ریٹ. پرسنٹیجز میں گروتھ ان M2 and the inflation we have taken on the y-axis. What we see here is the inflation rate and the money growth, they do not move in the same direction. Over a longer period of time, اگر آپ average out کرنا چاہیں تو there is a possibility کہ دونوں میں relationship ہو, لیکن اگر ہم short period of time میں دیکھیں تو money growth and inflation they do not move always in the same direction over a shorter period of time. Reason being کہ money growth کے علاوہ بھی there are other factors which can be contributing to inflation. But of course, one of the important factor is money growth. But we are unable to see a direct positive relationship between these two, money growth and M2 over shorter period of time. अब since we are talking about the money, and of course next is the inflation, so we would like to focus a bit on inflation. So since we have been talking about کہ ہمارے پاس money growth اور inflation میں آپس میں relationship should be positive. Historically ہم نے دیکھا short run میں relationship does not correspond exactly, لیکن over a longer period of time we cannot deny the relationship. تو اس لیے اب ہم دیکھنا چاہیں گے انفلیشن کو. تو فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ڈیفائن انفلیشن. کہ انفلیشن ہے کیا؟ ہاؤ ڈو وی میجر انفلیشن؟ انفلیشن بیسیکلی از دی ریٹ آف گروتھ ان پرائس لیول اوور a certain period of time. تو جب ہم پرائسز کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو ٹائپس آف گڈس. ایک ہے کنزیومر گڈس, so we should be focusing on the prices of the consumer goods. اور دوسری طرف ہمارے پاس ہیں producers goods, so we should be talking about the prices of the producer goods اور capital goods in other words. تو جب انفلیشن کی بات کریں گے تو ہم ریٹ آف گروتھ دونوں میں ہی دیکھیں گے کہ کنزیومر پرائسز میں کیا ریٹ آف چینج ہے اور پروڈیوسر پرائسز میں کیا ریٹ آف چینج ہے. تو جب کنزیومر پرائس کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی کنزیومر پرائس انڈیکس. اب کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے when it is used as a GDP deflator, so we are looking at the rate of growth in a selected standard baskets of goods and services for the consumer. ابھی سارے کچھ کا مطلب کیا ہے؟ And how do we collect the data and how do we calculate it? آپ ایک مارکیٹ سروے کرتے ہیں. We collect the information from the consumers کہ ایک ٹیپیکل کنزیومر جو ہے اس کی کنزمپشن باسکٹ میں کون کون سی گڈس ہیں. فوڈ آئٹم, کلوز, شوز, what are the necessity and what are the other goods جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہیں کنزمپشن پیٹرن آف اے ٹیپیکل کنزیومر. آپ اس کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں مختلف سیمپلز مختلف سیکٹرز کے, اینڈ دین وی سی کہ اس باسکٹ کے اندر کس گڈ کی کنزمپشن ہر کنزیومر کر رہا ہے اور کتنی کر رہا ہے. اس کے حساب سے ہم ان کو ویٹس دیتے ہیں. گڈس کو ایک کنزیومر کی ریپرزینٹیٹیو باسکٹ آف کنزمپشن گڈس میں ہم ویٹ دے رہے ہیں, ان کو ویٹ اسائن کرتے ہیں, اس کے بعد ہم ان کی پرائسز لیتے ہیں اینڈ دین وی کیلکولیٹ دی ویلو آف دیٹ پرٹیکولر باسکٹ. اب جب ہم نے کنزیومر پرائس انڈیکس یا انفلیشن کی بات کرنی ہے تو وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ دی ریٹ آف چینج ان دیٹ
ویلیو آف کنزیومر گڈ باسکٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کتنی ہو گئی. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی جب ہم ریٹ آف چینج کی بات کریں وی نیڈ اے ریفرنس ایئر کہ کب سے کب تک. تو اس ریفرنس ایئر کو نارملی جو ہے ہم بیس ایئر کہہ دیتے ہیں. تو بیس ایئر کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے وی وڈ لائک ٹو سی کہ اس ریپرزینٹیو کنزیومر باسکٹ میں کتنی پرائسز جو ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو ہیں وہ چینج ہوئی ہیں. اینڈ دا ریٹ آف چینج از نون ایز دی ریٹ آف انفلیشن measured by the consumer price index. More formally, we have reflected the same ideas on this slide. We survey the consumers to determine composition of the typical consumer's basket of goods. Every month, we collect data on prices of all items in the basket and compute the cost of basket. CPI in any month, CPI is the consumer price index, in any month equals 100 multiplied by the cost of basket in that month divided by the cost of basket in the base period. تو اب ہم کر یہی رہے ہیں کہ ایک ریفرنس یا بیس ٹائم لیتے ہیں. اگر ہم منتھلی لے رہے ہیں تو بیس منتھ ہوگا اور پھر ہر مہینے اسی ٹپیکل باسکٹ کی جو ویلیو ہے اس کو دیکھتے ہیں ان ریلیشن ٹو دی بیس. اگر اس کی ویلیو یا کاسٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو وی سے کہ this is the rate of increase. اب اس کو فردر کیلکولیٹ کرنے کے لیے we can take a very simple example. اس سمپل ایگزامپل میں ہم نے صرف 2 گڈس کو کنسیڈر کیا ہے in the basket. اور وہ 2 گڈس کیا ہے؟ ایک تو ہے ہمارے پاس پیزا اینڈ دوسرا ہے CDs. So we are assuming a very simple basket. The basket contains 20 pizzas and 10 compact discs. پرائسز ہیں ہمارے پاس فار پیزاز اینڈ دی CDs اینڈ یہاں پہ ہم ایئرلی ڈیٹا لے رہے ہیں. 2002 میں پیزا پرائس واز $10 اینڈ CD کی پرائس واز 15. اب اگر ہم نے 2002 کے لیے کاسٹ آف دی باسکٹ کیلکولیٹ کرنی ہے تو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو کیلکولیٹ اٹ. 20 پیزاز ملٹیپلائڈ بائی 10 پر پیزا, کاسٹ کتنی ہو گئی؟ 20 into 10 is 200 پلس اس میں $15 پر CD multiplied by 10, the total is 150. So for each year compute the cost of the basket. The CPI use 2002 as the base year and the inflation rate from the preceding year. تو اس ڈیٹا سیٹ کے ساتھ ہم نے یہ کیلکولیشن جو ہیں وہ کرنی ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ کیا کریں گے کہ 2002 کی جو ہے وہ باسکٹ کی پرائس ہم نکالیں گے. جیسا ابھی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو پرائس پیزا کی پرائس انٹو 20 پیزاز دیٹ از 200, CD کی پرائس 15 into 10 CDs is 150 and the total is 200 plus 150 is equal to 350. تب ہم نے 2002 کو بیس ایئر لیا, اس میں اس باسکٹ کی جو کاسٹ ہے دیٹ از 350. اب ہم جاتے ہیں 2003 میں. 2003 میں 20 into 11 پیزا کی کاسٹ پلس 10 into 15 از دی کاسٹ آف CDs. تو ٹوٹل جو ہے ہمارا 370 ہے. اب CPI ہم کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ ول ٹیک دی 2003 باسکٹ کی کاسٹ دیٹ از 370 ڈیوائڈیڈ بائی the base year کی cost which is 350 into 100. So that is going to give us 105.7. That is the CPI. اس کے بعد آتا ہے 2004. 2004 میں if we go back and we see کہ پیزا کی price has gone up to 12. 20 into 12 is the cost of pizza, 240. Plus 10 into 16 CDs کی price has also gone up. So we have 160. So the total for 2004 is equal to 400. اب CPI will be 400 divided by base year کیا ہے 2002. So 400 divided by 350 is going to give us 114.3. That is the CPI. 2005 میں the prices of pizza has gone up to 13. So we have 20 pizzas into 13, 260 plus 10 compact disc into prices which is 15. So we have 10 into 15, 150. So total cost of basket for 2005 is equal to 410.
Consumer price index 410 divided by the base year, which is 350, is equal to 117.1. So with this given data set, we have calculated the consumer price index. اب بیسڈ آن دی کنزیومر پرائس انڈیکس اگر ہمیں انفلیشن ریٹ ریلیٹو انفلیشن دیکھنی ہو کہ اوور 1 year پیریڈ ہماری سی پی آئی جو ہے وہ کتنا چینج ہوا ہے, تو دیٹ وی ہیو ڈن ان دا لاسٹ کالم. سنس 2002 از دی بیس, سو انفلیشن ریلیٹو انفلیشن از ناٹ ایپلیکیبل. 2003 میں وی ہیو 105.7 minus 100, 5.7 is the increase. Then 2004 میں we have the CPI as 114.3. اب جب ہم نے انفلیشن ریٹ کیلکولیٹ کرنا ہے تو we are looking at the rate of increase in the CPI. So what we will do is we'll take the CPI in year 2004 minus CPI of year 2003 divided by the CPI of 2003. So we will have 114.3 minus 105.7 divided by 105.7, and that is going to give us 8.1% as the inflation rate. Finally, in the year 2005, we have calculated the CPI as 117.1. In order to calculate the inflation rate, we'll take 117.1 minus 114.3 divided by 114.3 is equal to 2.5%. So what we have seen here is کہ ہماری سی پی آئی سے ہاؤ وی کین کیلکولیٹ دی ریٹ آف انفلیشن. دوسری طرف ہم نے یہ کہا کہ دیر از اندر وے ٹو لک ایٹ دی ریٹ آف انفلیشن ان دا فارم آف دی جی ڈی پی ڈیفلیٹر, یا ہم اس کو یہ بھی کہتے ہیں بیسڈ آن دی پروڈیوسر پرائس انڈیکس. مور فارملی دی جی ڈی پی ڈیفلیٹر آلسو کالڈ دی implicit price deflator for GDP measures the price of output relative to its price in the base year. It reflects what's happening to the overall level of prices in the economy. تو جب ہم جی ڈی پی ڈیفلیٹر کی بات کر رہے ہیں, now we are focusing on the production side. جب کنزیومر پرائس انڈیکس کی بات کر رہے تھے, we were focusing on the consumption and the consumer prices. بٹ یہاں پہ ہم جو ہے پروڈکشن کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے we are talking about the value or the cost of production. اور اس میں again we are going to select a base year. اب ہمارا فارمولا کیا ہوگا؟ The formula is کہ جی ڈی پی ڈیفلیٹر is equal to nominal GDP divided by the real GDP. اب real GDP کیا ہے کہ when we take a base year and we adjust it with the price level, that becomes our real GDP. As an example, we have taken certain values for the calculation of the GDP and we have reflected them on this slide. The GDP deflator for the year 2001, 2002 and 2003. Nominal GDP ہے ہماری for the year 2001 46,200. Real GDP ہے ہماری 46,200 and the GDP deflator is 100. For the year 2002, our nominal GDP is 51,400. Real GDP is 50,000. Therefore, our GDP deflator is equal to 102.8. And how we have calculated that? Nominal GDP 51,400 divided by the real GDP of 50,000 gives us GDP deflator of 102.8 and the inflation rate is 2.8%. And how did we calculate that? 102.8 minus 100 over 100 is equal to 2.8%. Then we come to the year 2003. Nominal GDP is 58,300. Real GDP is 52,000. The formula for the GDP deflator is nominal GDP of 58,300 divided by the real GDP of 52,000 is equal to 112.1. When we try to calculate the inflation rate, we'll take 112.1 minus 102.8 divided by 102.8 and we'll have the rate of inflation at 9.1%. تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ انفلیشن جو ہے
ہم کس طریقے سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ایک طریقہ ہے جب ہم فوکس کر رہے ہیں آن دی کنزیومر اینڈ دی کنزمپشن کوڈس اینڈ وی آر کیلکولیٹنگ دی ریٹ آف انفلیشن ود دی ہیلپ آف دی کنزیومر پرائس انڈیکس اور CPI. دوسری طرف ہم GDP ڈیفلیٹر کو یوز کر رہے ہیں فار دی کیلکولیشن آف دی انفلیشن ریٹ, اور یہاں پہ ہمارا فوکس ہے آن دی پروڈکشن سائڈ اینڈ وی آر فوکسنگ آن دی اکانومی ایز اے ہول. یہ تو تھا ہمارا ڈسکشن آن دی میئرمنٹ آف, پہلے ہم نے بات کی میئرمنٹ آف دی منی اینڈ دی مانیٹری ایگریگیٹ, اینڈ دین وی سیڈ کہ مانیٹری ایگریگیٹ کا ریلیشن شپ ہے ود دی ریٹ آف انفلیشن ایز ویل, so we also tried to calculate the rate of inflation. اب ہم ایک اور ٹاپک کی طرف موو کرنا چاہیں گے, اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں فائنینشیل انٹرمیڈیریز کی. ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں کہ جب منی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی تو تب لوگ جو ہے کس طرح سے ایکسچینج کرتے تھے, اور کس طرح سے لینڈنگ اینڈ بوروئنگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ پریویل کرتا تھا. From our imaginary eye, we can see کہ وہ لوگ جو ہیں ایکسچینج کرتے تھے گوڈس ود دی گوڈس, لیکن لینڈنگ اینڈ بوروئنگ کا کنسپٹ بھی موجود تھا. اگر کسی فارمر کی کراپ ایک سیزن میں ٹھیک نہیں ہوئی تو دوسرا فارمر جو ہے جس کی کہ کراپ ٹھیک ہوئی ہے was in a position to lend some amount to the first farmer with the bad crop. یا وہ فارمر جس کی بیڈ کراپ ہوئی ہے اپنی پریویس سیونگز کو یوز کر سکتا تھا انٹرنل سورس. لیکن ود دی ڈیولپمنٹ آف دی فائنینشیل سسٹم ہمارا یہی ٹریڈیشنل سسٹم جو ہے وہ فارملائز ہو گیا, اور اس میں اب وی ہیو این انسٹیٹیوشن ان بٹوین جس کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل انٹرمیڈیری, جو کہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں دی ایکٹیویٹی آف لینڈنگ اینڈ بوروئنگ. یہ تو ہے ہمارا بیک ڈراپ فار دی ڈیولپمنٹ آف دی فائنینشیل انٹرمیڈیریز. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے فائنینشیل انٹرمیڈیریز پہ, اور ہم بات کریں گے ڈائریکٹ اینڈ دی انڈائریکٹ فائنینسنگ اپرچونیٹیز. تو آج کا لیکچر ہم ابھی اسی بیک ڈراپ کے ساتھ یہاں پہ ختم کرنا چاہیں گے. اگلے میں ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے نئے ٹاپکس جو ہیں وہ اس میں ایڈ اپ کر دیں گے. بٹ اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر جو ہے وہ فائنلائز کروں, ختم کروں, میں یہ چاہوں گی کہ ہم تھوڑا سا بیکورڈ چلتے ہوئے کر لیں کہ ہم نے آج کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ کور کیے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے بات کی منی اور اس کی میئرمنٹس, کہ ہم منی کو کس طرح میئر کر سکتے ہیں. ہم نے کہا کہ ایک نیرو ڈیفینیشن ہوگی کہ منی ان سرکولیشن از دی لیول آف منی وچ از اویلیبل فار مینس آف پیمنٹ. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ دیر آر ادر مینس آف پیمنٹ ایز ویل. اس لیے وی نیڈ ٹو لسٹ ڈاؤن آر ایسٹس in order of liquidity. Most liquid assets کو سب سے پہلے and then least liquid کو سب سے end میں. After this listing we need to draw a line اور group کر دیں اپنے assets کو in order of liquidity. اور اسی grouping کو ہم کہتے ہیں monetary aggregate. اور سب سے narrow جو ہمارا monetary aggregate ہے اور جو کہ most liquid بھی ہے that is M1. تو M1 میں ہم نے یہ کہا کہ کرنسی in the hands of the general public جو کہ ان سرکولیشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے چیکنگ اکاؤنٹس اور دوسرے ایسے اکاؤنٹس جن کے اگینسٹ وہ چیک لکھ سکتے ہیں. یہ ہمارا M1 کی ڈیفینیشن ہے, دی موسٹ لیکوڈ. اس کے بعد آتی ہے ہماری M2 کی ڈیفینیشن جس میں ہم انکلوڈ کرتے ہیں M1 بٹ وی ایڈ سم مور آئٹمس انٹو اٹ. اس میں اسمال ڈینامینیٹڈ کے ٹائم ڈپازٹس, منی مارکیٹ اکاؤنٹس اور اس طرح کی کوئی بھی ایسی
ڈپازٹس ود اے بینک جو کہ ریلیٹیولی شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں اویلیبل ہو سکتے ہیں فار میکنگ دی پیمنٹ فرام دی انڈیویجل پوائنٹ آف ویو. شارٹ ٹرم میوچل فنڈ انویسٹمنٹ فار ایگزامپل. سو دیٹ از آر M2. ہم نے کہا کہ M2 کی جو ہے میئر دیٹ از ریلیٹیولی براڈر ٹو M1 اینڈ نارملی ہم M2 جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں ایز اے میئر آف مانیٹری ایگریگیٹ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹوریکلی اسپیکنگ M2 جو ہے وہ سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے ود دی ریٹ آف انفلیشن, انٹرسٹ ریٹ اینڈ دی اکنامک گروتھ. اینڈ فائنلی ہم نے بات کی M3 کی. M3 میں ہم نے یہ کہا کہ ایوری تھنگ انکلوڈیڈ ان M2 پلس ہمارے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز جو ہیں ان کے اکاؤنٹس, لارج ڈینومینیشن کے ٹائم اکاؤنٹس, ان کے میوچل فنڈز انویسٹمنٹس اینڈ اینی ادر لارج انویسٹمنٹ فرام دی انسٹیٹیوشنل investors. So that comprises the M3. Having done that, we tried to look at ڈیٹا کہ ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں مختلف مانیٹری ایگریگیٹس کو. وی آلسو لکڈ ایٹ دی فیڈرل ریزرو بینک وچ از دی سینٹرل بینک فار دی یونائٹیڈ اسٹیٹس, ان کے مانیٹری ایگریگیٹ. دیر واز ویری کلوز سملیرٹی اینڈ دے ور کرسپونڈنگ ٹو آر ڈیفینیشنز آف M1, M2 and M3. And then we tried to see the relationship between these monetary aggregates, especially M2 with the rate of inflation, with the historical data set. اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ over a shorter period of time, they do not exactly correspond to each other. But over a longer period of time, they are closer to each other on average. And finally, we try to look at the inflation. Concept of inflation kya hai? How can we measure inflation? And there we said there are two ways to measure inflation. One is based on the consumer price index, where we take a typical consumer basket اور اس کی cost میں جو change آتی چلی جاتی ہے اس سے CPI لیتے ہیں. Then the rate of change in CPI is taken as inflation. And then the GDP deflator, we looked at the nominal GDP, real GDP, we calculated the GDP deflator and we said rate of change in the GDP deflator is inflation. تو آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں we'll start with the financial intermediaries and we'll also talk about the financial instruments and the financial markets. تو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.